یسعیا 34واں باب جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند اپنے دشمنوں کو سزا دے گا۔ اے قوموں نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ۔ زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالے کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان تومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج طاق اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا۔ اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک، اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی۔ اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی، عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے۔ الو اور کبے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا۔ اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے قصروں میں کانٹے اور اس کے کلوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی ماندیں اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور چکمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا، ہاں افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا۔ وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سائے میں جمع کرنا ہوگا۔ وہاں گدھ جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے کرہ ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا۔ سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے، اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔